الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ اس دن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ سورہ مریم یہ وہ سورہ ہے جس کو سننے کے بعد بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کا روگٹا کھڑا نہیں ہوگا۔ آج آپ کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تازہ قرآن کی یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس طریقے سے محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن کی ہر صورتوں سے محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، آج 11ویں پارے کی کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ 11ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے غزوہ تبوک کا تذکرہ کیا۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو لوگ غزوہ تبوک کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ یہ غزوہ جو ہے اس میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 30,000 تھی، بہت بڑا جنگ ہوا۔ تو جن لوگوں نے اس جنگ کے اندر شرکت نہیں کی وہ 3 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا۔ پہلا، منافقین پیچھے ہٹ گئے، منافقین اس میں شرکت نہیں کیے۔ دوسرا، بوڑھے کمزور لوگ جو نہیں جا سکتے تھے، معذور تھے۔ اور تیسرا، وہ لوگ جو سستی کی بنا پر اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ اس جنگ کے اندر جو شریک نہیں ہوئے، جان بوجھ کر کے ان لوگوں نے اکثریت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بول کر کے اور بہانہ بازیاں کر کے اور طرح طرح کی باتیں کر لی، مگر کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سچ بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری غلطی تھی، ہماری سستی تھی، ہم نہیں جا سکے، شریک نہیں ہو سکے۔ ان لوگوں میں ایک ان لوگوں میں ایک صحابی جو تھے، ان کا نام جو ہے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، 3 لوگ تھے۔ ان تینوں لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ ان لوگوں کو سوشل بائیکاٹ کیا گیا، 50 دنوں تک ان سے نہ کوئی لین دین کا معاملہ کیا، کچھ بھی نہیں، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی یہ کہا گیا کہ ان سے دور رہیں۔ آخر یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی اور قرآن کی آیت نازل کی، جو آپ 10ویں پارے کے اندر پڑھیں گے، سورہ توبہ کے اندر۔ یہ اس پارے کی جو بات میں نے آپ کے سامنے مختصر پیش کی۔ ایک بات یاد رکھیے یہاں پر کہ جو شخص صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والا ہے اور صحیح معنوں میں اس کے اندر اخلاص ہے، خلوص و للہیت ہے، اللہ رب العالمین اس کو ضرور معاف کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ آپ اسی پارے کے اندر آگے پڑھیے، سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کی، کہا 3 حصوں میں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا۔ پہلے جو مہاجرین ایمان لائے، دوسرے جو انصار سبقت لے گئے، سبقت مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ایمان لائے، تیسرے جنہوں نے ان لوگوں کی اتباع کی اور خلوص و للہیت کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ صحابہ کی جماعت، آپ دیکھیے، غور کریے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا،
ہمارا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، مگر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں، اللہ ہم سے راضی ہوا کہ نہیں. مگر صحابہ کی جماعت، اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا، یہ وہ جماعت ہے میرے بھائی. اس کے بعد اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک مسجد کا تذکرہ کیا، جس مسجد کو مسجد زرار کہا جاتا ہے. یہ اسلامی تاریخ کے اندر بڑی عجیب مسجد ہے. اس مسجد کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو مدینہ کے اندر قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے تو اس سے پہلے مدینہ اس کے قبیلے کے لوگ، خزرج کے لوگ اس کو بڑا نیک مانتے تھے، اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اس کو اپنا سردار بنا لیں گے، ابو عامر کو. مگر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر پہنچے اور لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیا تو ابو عامر کی تو پلاننگ چوپٹ ہو گئی، یہ تو الگ ہو گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن بن گیا. عیسائی تھا یہ شخص، اور یہ اتنا اپنے آپ کو نیک دکھاتا تھا لوگوں کے سامنے کہ لوگ اس سے بہت محبت کرتے تھے، بہت عقیدت رکھتے تھے. لیکن جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر گئے اور کٹر دشمنی پر اتر آیا تو دشمنی اس طریقے سے اس نے کی کہ جنگ بدر ہونے کے بعد اس نے اتنی کوششیں کی کہ جنگ احد بھی ہوئی، اور جنگ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے اس نے میدان کے اندر جگہ جگہ پر گڈھا کھودا ہوا تھا، اور اسی ایک گڈھے کے اندر اللہ کے نبی گرے اور اللہ کے نبی کے 4 دانت شہید ہو گئے، اور اللہ کے نبی کے چہرے پر بھی چوٹ آئی، آپ کے سر پر بھی چوٹ آئی. یہ اتنا بدبخت اور اتنا بدنصیب انسان تھا یہ ابو عامر. بعد میں یہ مدینہ سے نکل گیا، اور مدینہ سے نکلنے کے بعد ہرقل جو اس وقت عیسائیوں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہاں اس بادشاہ کے پاس یہ پہنچ گیا مدد مانگنے کے لیے اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، لشکر کو تیار کرنے کے لیے ہرقل کے پاس پہنچ گیا. وہاں پر رہتے ہوئے اس شخص نے مدینہ کے اندر خط بھیجا اپنے ساتھیوں کو، منافقوں کو، کہ ایک مسجد، ایک عمارت بنائی جائے جس کو لوگوں کے سامنے مسجد پیش کیا جائے. مگر حقیقت میں وہ عمارت کس لیے بنایا گیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا کہ اس کے اندر رہ کر کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی پلاننگ کی جائے. جب یہ مسجد بنائی گئی اور لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا مسجد زرار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی چلیے 2 رکعت نماز پڑھا دیجئے، آپ مسجد کی افتتاح کر دیجئے تاکہ ہم یہاں نماز شروع کر دیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی ہم نے یہ مسجد اس لیے بنائی ہے کہ اور یہ مسجد جو انہوں نے بنائی تھی وہ مسجد قباء سے کچھ دوری پر تھا، اور انہوں نے کیا پیش کیا کہ ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ بوڑھے کمزور لوگ وہاں نہیں جا سکتے تو یہ مسجد قریب ہے، یہاں آ کر کے نماز پڑھ لیں گے. ان لوگوں نے یہ بات اللہ کے نبی کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی مجھے ٹائم نہیں ہے، میں غزوہ تبوک کے لیے نکل رہا ہوں اور جنگ سے واپس آؤں گا تو انشاءاللہ آؤں گا یہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. جب غزوہ تبوک سے، جنگ سے ہر طرف سے اللہ کے نبی فتح ہو کر کے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے اندر نماز پڑھائیں اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیت جو سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یہ آیت لے کر کے پہنچ گئے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسجد ہے
مسجد زرار کے بارے میں حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے۔ اور دوسری جو بات بتائی حضرت جبرائیل نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ تفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کرنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف کرنے کے لیے، یعنی کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء کے جو نمازی ہیں وہ ہمارے یہاں آئے، ہم ان کو اپنے سے جوڑے، مسلمانوں میں اختلاف کرنے کے لیے، تفرقہ بازی کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس مسجد کو بنایا۔ تفریقا بین المؤمنین وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے گھات لگانے کے لیے ان لوگوں نے، یعنی وہاں پر وہ لوگ گھات لگا کر کے مسلمانوں سے مل جل کر کے کام کریں، جب موقع مل جائے حملہ کر دیا جائے، گھات لگانے کے لیے ان لوگوں نے وہ مسجد تیار کی۔ تو یہ مسجد زرار کا پس منظر آپ کے سامنے موجود۔ اس کے بعد مسجد زرار کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے منع کر دیا، اے اللہ کے نبی لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد کے اندر کھڑے نہیں ہونا، آپ اس مسجد کے اندر نہیں جانا۔ جب اللہ کے نبی کو منع کیا گیا، اللہ کے نبی نے فوراً ٹائم نہیں دیا ٹائم کہ اس کو ہٹا لیا جائے یا وہ اپنے خود سے گرا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، کہا جاؤ اس مسجد کو آپ چاہتے، ہمارے دل میں دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس مسجد کو اپنے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اپنے ماتحتی میں اس کو استعمال کرتے، مگر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اللہ رب العالمین نے مسجد زرار کے تذکرے کے بعد مسجد تقوی، یعنی جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کو کہا گیا۔ یعنی مسجد زرار کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں پہ مسجد نبوی مراد ہے، بعض مفسرین مسجد قباء کے بارے میں کہتے ہیں۔ مسجد قباء 2 رکعت نماز پڑھنے سے عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بہرحال جس مسجد کی بنیاد، ایک بات یاد رکھیے، تقوی پر نہیں ہے، وہ مسجد نہیں ہے، مسجد زرار ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسجد زرار ہے۔ یہ مسئلہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرق بتا دیا۔ مسجد زرار کی خصوصیت اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ فلا 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 علامت مسجد زرار کی ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کرنے کے لیے، دشمن گھات لگا کر حملہ کرنے کے لیے، وہاں پر پلاننگ کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے 3 وجوہات اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ اینٹ رکھ دینا، اور اینٹ رکھنے کے بعد کہہ دینا کہ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہی نہیں ہے۔ اینٹ کو رکھ دینا، 2-4 لوگوں کو بلا دینا اور کہہ دینا لو اینٹ لو رکھو، بنیاد، یہ مسجد کی بنیاد تھوڑی ہے۔ مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی جاتی ہے، اور جو مسجد تقوی کی بنیاد پر نہ رکھی جائے وہ مسجد نہیں، مسجد زرار ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی، اور بہت ساری باتیں اس پارے کے اندر ہے، مگر انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ رمضان کے بعد جو بھی باتیں رہ گئی ہیں وہ خطبہ جمعہ کے اندر یا دوسرے موقع پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے تذکرے کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے اندر تقوی پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔